کہ رمضان کا مہینہ یہ سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں ہے، یہ چستی اور نشاط کا مہینہ ہے۔ روزے کے بہانے دن بھر سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیاں جاری رہتی تھیں، جو کچھ آپ کے معمولات تھے سب جاری رہتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو آپ نے جہاد بھی کیا ہے، غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں، فتح مکہ رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں ہے، بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، ہمارا سب کام ہونا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم حاضرین، ابھی چند روز پہلے ہم اور آپ ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اس کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہو گیا، اور آج رمضان کی 2 تاریخ ہے۔ رمضان کا مہینہ مختلف پہلوؤں سے بہت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن روزہ کی عبادت اسی ماہ مبارک میں ادا کی جاتی ہے، یہ ماہ صیام ہے۔ اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام، اور ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان۔ اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور اجتماعی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا اس حدیث میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں مقید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم کوئی نفلی عبادت انجام دیتے ہیں تو فرض کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی فریضہ ادا کرتے ہیں تو 70 فرض کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔
اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور عذاب جہنم سے ان کو چھٹکارا دیتا ہے۔ تو ایسا مبارک مہینہ جو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور پورے طور سے اس سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مختصر زندگی میں ایک بار اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی سعادت بخشی ہے، اس کی توفیق بخشی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ رمضان کس کی زندگی کا آخری رمضان، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے مبارک جو لمحات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں جن کاموں کا زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور جن اعمال کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ ماہ صیام ہے تو روزوں کا پورا اہتمام کیجیے اور آداب صیام کا بھی خیال کیجیے۔ آداب صیام جو احادیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کا بھی پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ آداب صیام میں سے یہ بھی ہے کہ ہم صرف اپنے معدے کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنے پورے وجود کے ذریعے سے روزہ رکھیں۔ روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہو، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، ہمارے کان کا بھی ہو، کوئی غلط بات نہ سنیں، ہماری زبان کا بھی ہو، کوئی غلط لفظ نہ نکالیں، ہمارے ہاتھ کا بھی ہو، ہمارے پیر کا بھی ہو، ہمارا پورا وجود روزہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، معصیت کے قریب ہم نہ جائیں۔ بنیادی مقصد ہی روزے کا یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اور اللہ کی نگرانی کا استحضار ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم اللہ کی نگرانی میں، اور یہ کیفیت جب ہمارے دل کی ہوگی تو ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے، نافرمانی کا کام نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو روزے کی اصل روح یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے دور رہیں جن سے اللہ نے روک دیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو چیز حلال ہے متعین وقت میں ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کھانا تو حلال ہے، پانی تو حلال ہے، لیکن ہم رمضان میں دن کے وقت میں ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ تو یہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مستقل روک دیا ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرے۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، روزہ رکھ کے غلط کام کرے، روزہ رکھ کے جھگڑا کرے، روزہ رکھ کے گالم گلوچ کرے، روزہ رکھ کے جھوٹی قسم کھائے، تو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے ہم رک جائیں۔ تو روزے کا اہتمام آداب کے ساتھ،
اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی۔ تو یہ بشارت اس وقت ہے جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اس لیے کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ تو اللہ کے لیے للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی اور جذبے کے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، روزے پابندی کے ساتھ رکھے جائیں اور آداب صیام کا لحاظ رکھا جائے، اور روزے کا مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، اس مبارک مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیجیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز تو ہمیشہ فرض ہے، لیکن رمضان میں اور اہتمام کیجیے، جماعت نہ چھوٹنے پائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نمازوں کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی نگہداشت کرو، اور عمدہ طریقے سے نماز پڑھو، دل لگا کے نماز پڑھو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو نمازوں کی نگہداشت کیا ہے؟ وقت کا لحاظ کرنا، جماعت کا لحاظ کرنا، آگے پیچھے کی سنتوں کو ادا کرنا، دل لگا کے نماز پڑھنا، یہ نماز کی حفاظت ہے، یہ ہمیشہ مطلوب ہے۔ اور رمضان میں اور اہتمام ہونا چاہیے۔ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ گئے، سنت پڑھ لیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، نماز کے بعد کی سنت پڑھا، تو نمازوں کا اہتمام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو فرض کے علاوہ نمازیں ہیں، سنن رواتب کی اہمیت ہے، آگے پیچھے جو فرض کے پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور سے قیام لیل کی بڑی اہمیت ہے۔ رات کی نماز، رات کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب، اور قیام لیل کی فضیلت رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، جسے ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں، نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قیام لیل ہے۔ اور آسانی کے لیے رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد جماعت ہو جاتی ہے کہ سب لوگ شریک ہو جائیں۔ اصل وقت تو سحر کا وقت ہے، آخری پہر ہے رات کا۔ تو یہ جو نماز تراویح ہے، قیام رمضان ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دل لگا کے پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر امام کے ساتھ رات میں قیام لیل میں ہم پوری نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ایک زبردست بشارت دی کہ جو رات میں امام کے ساتھ قیام لیل میں شریک ہو آخر تک، تو اس کے حصے میں رات بھر کا قیام لکھا جاتا ہے۔ بیچ میں چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ پوری نماز اگر امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں رات بھر کا قیام لکھا جائے گا۔ کتنے بڑے اجر کی بات ہے، کتنے ثواب کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات۔ اور کتنا وقت لگتا ہے؟ پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، اس سے زیادہ تو وقت لگے گا نہیں۔ اور ہم جا کے کیا کریں گے؟ ادھر ادھر اپنا وقت ہی تو ضائع کریں گے۔ تو اگر نماز میں وقت لگ جائے اور اس کی وجہ سے پورے رات کا قیام ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے
تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو قیام اللیل کا بھی اس میں اہتمام کریں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق رمضان میں بڑھ جانا چاہیے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور قرآن کا مذاکرہ اور مدارسہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ کان یدارسہ القرآن۔ تو رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق اور بڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا اہتمام کریں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ، وقت ہوتے ہی چلے آئیں مسجد میں، سنت پڑھیں، پھر تلاوت کر لیں، اس کے بعد نماز کے بعد کی سنتیں پڑھنے کے بعد کچھ تلاوت کر لیں، تو اس طریقے سے اگر 15-20 منٹ بھی ہر نماز کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیے 5 نمازوں میں کتنا وقت مل جائے گا، اور ایک پارہ تو بہت آسانی کے ساتھ روز ہم پڑھ سکتے ہیں، اور تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ایک پارہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم رمضان میں 1-2 قرآن تو ختم ہونا ہی چاہیے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو ہمیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، کہیں درس قرآن ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے، کہیں اجتماعی مطالعہ قرآن ہو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن میں ہمارے لیے جو پیغام ہے ہم اسے سمجھیں گے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ یہ قرآن زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن اللہ سے قریب کرنے کے لیے آیا، اور یہ قرآن جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے آیا۔ تو اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے، اس کی آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا کام ہے جس کا اہتمام کیجیے، رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے۔ چوتھا جو کام ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، مدد کیجیے لوگوں کی، غریبوں کے کام آئیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیجیے۔ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کے دکھ کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں انفاق کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے، خرچ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو صدقہ کے ذریعے، انفاق کے ذریعے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا خرچ کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے، محرک کیا ہے۔ تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجیے، لوگوں کی مدد کیجیے، اپنی حیثیت کے مطابق مہینے بھر کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ فی رمضان فیدارسہ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی جود، آپ کا سخا اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل آتے تھے اور ان کے ساتھ نشست ہوتی تھی اور قرآن کو ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہواؤں سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے۔ خرچ کیجیے، جتنا کر سکتے ہو کیجیے۔ انفاق کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ افطار کرائیے لوگوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے
کہ اگر آپ نے کسی روزہ دار کو افطار کرائی تو آپ کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ افطار کا نظم کیجئے، سحری کا نظم کیجئے، لوگوں کے ہاں راشن بھیج دیجئے، مدد کیجئے، تو اس کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام اس مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جب کہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دعوت اور اصلاح کا کام کیجئے، تذکیر کا کام کیجئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام کیجئے، ان کی نصیحت کیجئے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، لوگوں کے قلوب مائل ہوتے ہیں، تو ایسے وقت ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کو ایسی چیزیں دیجئے، کتابیں دیجئے، کیسٹ دیجئے، مختلف چیزیں ہیں ان کو دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو، ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کیجیے، اہل خانہ کی طرف توجہ کیجیے۔ اہل خانہ کی ایمانی تربیت یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہمارے اوپر ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو گھر والوں کی تربیت، بال بچوں کی تربیت، ان کو اللہ کا نیک اور صالح بندہ بنانے کی کوشش ہمیشہ کرنی ہے۔ رمضان میں تھوڑا اور اہتمام کیجیے، روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں، نماز پابندی سے سب لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف جو ہے ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور روزانہ تھوڑا سا وقت، آدھا گھنٹہ کا وقت گھر والوں کے ساتھ نکالیے، بیٹھیے، اجتماعی نشست ہو، ان کو کوئی حدیث سنا دیجئے، قرآن کا کہیں سے ترجمہ سنا دیجئے، سیرت کا کوئی واقعہ سنا دیجئے۔ اس طرح کا اہتمام جو ہے اہل خانہ کی تربیت کا یہ ایک بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ، تو اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو نیکی اور خیر کے جو کام ہیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ گزر رہا ہے، ابھی شروع ہوا اور آج 2 تاریخ ہو گئی، چند دن بعد دیکھیں گے کہ رمضان آدھا گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان چلا جائے گا۔ تو اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم کو افسوس کرنا پڑے گا۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کیجیے اور چند چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ اس میں سے کیا چیزیں ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں ہے، یہ چستی اور نشاط کا مہینہ ہے۔ روزے کے بہانے دن بھر سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیاں جاری رہتی تھیں، جو کچھ آپ کے معمولات تھے سب جاری رہتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو آپ نے جہاد بھی کیا ہے، غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں، فتح مکہ رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں ہے، بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارا سب کام ہونا چاہیے، ہماری سرگرمیوں میں کوئی تخفیف یا کوئی کمی روزے کے بہانے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک عادت بھی پڑ گئی ہے ادھر کہ رمضان میں دیر تک جاگ رہے ہیں، اور خاص طور سے نوجوان کہیں لہو لعب ہے، کہیں کچھ ہے، دیر تک جاگتے ہیں اور سحری کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور آخری پہر میں سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی چلی جاتی۔ یہ کتنے افسوس کی بات۔ رمضان میں بھی اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، وقت پر نماز نہ پڑھیں، تو یہ تو بہت بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو اس طرح کی عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، اور جلد سو جائیں اور آخری پہر میں اٹھیں۔ آخری پہر میں اٹھیں، اس وقت استغفار کریں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ سحر کے وقت آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل یہ بہتر ہے۔ جیسے ہی وقت ہو افطار کیجیے، افطار میں تاخیر نہیں کرنا ہے،
جیسے ہی وقت ہو فوراً افطار کیجیے، اور سحری آخری وقت میں۔ دین فطرت ہے، سحری کی فضیلت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو تو تمہیں طاقت حاصل ہوگی، روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور آخری وقت میں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سحری کرتے تھے، تو سحری میں تاخیر اور افطار میں تاجیل یہ مستحب ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آخری وقت میں ہم سحری کریں گے اور سحری کرنے کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، اذان ہوگی، تو ہم کو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھا کے سو گئے تو فجر میں کہاں اٹھ پائیں گے؟ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نیکیوں کا یہ جو موسم بہار ہے یہ کسی طریقے سے بھی ضائع نہ ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر لہ۔ آپ نے کہا وہ آدمی بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ بہت بد نصیب ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا موقع ہے، اس کو استعمال کیجئے، اس کو غنیمت سمجھیے، اور اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے، رمضان کے مبارک جو اوقات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے، روزوں کی پابندی کی توفیق دے، اور قرآن سے ہمیں اپنا تعلق بڑھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔